السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آج کی سٹوری ایک بار پھر یمن سے۔ آج کی سٹوری بھیجی ہے، لڑکے کا نام ہے حامد یا حمد۔ وہ اپنے محلے کے ایک بندے کی سٹوری سناتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پر لڑکا تھا جس کا نام تھا مراد، شادی شدہ تھا، اس کی بیوی تھی، بچے بھی کوئی نہیں تھے، شادی کو بھی تقریباً 1.5-2 سال ہوئے۔ تو ان کا جو رہائش تھی وہ رہائش پرانے وقتوں والی تھی۔ جو گھر اس کا تھا وہ پرانے زمانے میں جو ہمارے یمن میں گھر بنے ہوئے تھے وہ والے تھے۔ اگر آپ گوگل کریں تو آپ دیکھیے کہ یمن کے جو پرانے گھر وغیرہ تھے وہ کیسے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ حمد سناتا ہے، کہتا ہے کہ مراد جو ہے وہ اور اس کی بیوی اپنے گھر میں رہتے تھے۔ تو اس کی بیوی اس کو شکایت کرتی تھی کہ یہاں ایک کالی بلی آتی ہے اور اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تم اس کو کہیں نکال دو۔ تو وہ بھی مذاق کرتا، تو بلی سے بھی ڈرتی ہے، یہ کہتی وہ بڑی، اس کی آنکھوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، بس وہ وہاں دروازے کے پاس بیٹھ کے تو مجھے گھورتی رہتی ہے۔ ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بلی آئی اور وہاں دروازے کے اوپر بیٹھ کے، دروازے کے پاس بیٹھ کے تو مراد کی وائف کو گھورنے لگ گئی۔ اس نے کہا مراد دیکھو وہ مجھے کس طرح گھور رہی ہے۔ تو مراد اپنی بیوی کو چھیڑ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے کہ تو اس سے بلی سے ڈرتی ہے، وہ تجھے کھانے لگی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسے ہی اس نے بلی کو کہا دیکھو اگر تمہیں پسند ہے تو اس کو لے جاؤ۔ یہ کہا اس نے، تو کہتا یہ کیا ہے کہ تو وہ واش روم میں گیا، واش روم سے فارغ ہو کے باہر آیا تو اس کی بیوی نہیں ہے ادھر، کمروں میں تلاش کر رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، لیکن اس کی بیوی اس کو کوئی جواب نہیں دے رہی، نہ اسے وہاں پر کہیں پر مل رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ شاید میں نے اس کو یہ الفاظ کہے ہیں کہ تو اس کو لے جا، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، جو کہیں باہر نکل گئی ہے۔ میں باہر نکلا، سارے محلوں میں جا کے پوچھا، گھروں میں جا کے بھئی میری بیوی تو نہیں آئی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، نہیں آئی۔ تو کہا کہ شاید اپنے ابا کے گھر چلی گئی ہو۔ اس کے ابا کا گھر یعنی اس کے سسرال اس سے تھوڑا ہی دور تھا۔ وہاں جاتا ہے اس کے باپ کے پاس، بولتے کہ آپ کی بیٹی ادھر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں ادھر تو نہیں آئی۔ کہتا ہے کہ وہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی وہ بلی سے ڈرتی ہے تو وہ بلی آئی، تو میں نے ایسے کہا ہے کہ بلی اگر تجھے یہ میری بیوی پسند ہے تو اس کو لے جا۔ تو میں واش روم میں گیا ہوں، واش روم سے باہر آیا ہوں تو وہ مل ہی نہیں رہی، میں نے سارا محلہ ساری جگہ چیک کر لیا۔ تو اس کا باپ بھی اس کے ساتھ آیا، آ کے تو دوبارہ محلے میں گھروں میں جا کے پوچھ رہے ہیں کہ میری بیوی ادھر آئی نہیں۔ تو یہ مراد کا سسر جو ہے اس کو لگا کس نے میری بیٹی کو کہیں مار کے قتل کر کے دفن کر دیا، تو یہ بہانے سے اوپر سے آگے کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی نہیں مل رہی۔ تو اس کے باپ نے کیا کیا، اس کا باپ تھانے میں گیا، جا کے رپورٹ درج کروا دی کہ ایسے ایسے وہ میری بیٹی نہیں مل رہی، لگتا ہے اس نے اس کو کہیں قتل کر کے تو دفن کر دیے۔ پولیس آئی اور یہ مراد کو پکڑ کے لے گئی، اس سے تحقیق کر رہے ہیں کہ بتاؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں کیوں ایسا کروں گا، میری بیوی ہے، میں اس کو کیوں ماروں گا۔ بہرحال اس کو انہوں نے تھانے میں بند کر دیا اور 3 دن تک اس سے تحقیق کرتے رہے۔ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کہا، جو میں نے کہا میں نے سچ کہا ہے، وہ بس میں واش روم میں گیا ہوں، باہر آیا تو وہ ہے ہی نہیں۔ 3 دن کے بعد
مراد کو وہ پولیس والوں نے اپنے بڑے آفیسر کے سامنے پیش کیا کہ یہ ماجرا ہے، یہ بندہ کچھ بتا نہیں رہا، الٹا یہی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی گم ہو گئی۔ تو وہ جو بڑا آفیسر تھا اس نے اس کو بلایا، اس کی ساری بات سنی، کیا ہوا تھا۔ تو پولیس آفیسر نے کہا کہ وہ جو بلی تھی وہ پکی بات ہے تجھے بلی تھی، جن تو نہیں تھا؟ کہتے میں نے کہا جن کیسے ہوگا، بلی تھی وہ، اکثر مجھے وہ شکایت کرتی تھی کہ کبھی کبھی آتی ہے اور میری طرف گھورتی ہے۔ تو اس دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے ہی آ گئی۔ تو میں نے اس کو یہ کہا، اس نے کہا ایک کام کرو، یہ معاملہ مجھے اتنا سیدھا نہیں لگ رہا، تم کسی عالم کے پاس جا کے اس سے بات چیت کرو، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بلی تھی وہ جن تھا اصل میں، تم نے اس کو حکم دیا وہ لے گیا۔ تو یہ ایسا ہی کرتا ہے، یہ واپس لڑکی کے باپ کے گھر جاتا ہے، جا کے اس کو بولتا ہے کہ مجھے ایسے ایسے پولیس نے کہا ہے تو کوئی مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا یہاں نہیں، فلانی فلانی جگہ، ان سے تھوڑی دور ایک عالم رہتا تھا، تو اس کے پاس گئے، اس سے جا کے اس نے یہ بات چیت کی کہ ایسے ایسے یہ معاملات ہوا۔ تو عالم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہے بھی تو میں واپس نہیں کر سکتا، مجھے کیا پتا وہ کون ہے، کدھر ہے کدھر نہیں۔ بہرحال اگر کسی کے اوپر جن آ گیا ہو تو وہ ہم لوگ دم کر کے تو نکال سکتا ہوں، لیکن ایسا معاملہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ وہاں سے مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ تو یہ حمد سناتا ہے کہ مراد جو ہے نا، جیسے پاگل ہو گیا ہو، بیچارہ روتا رہتا تھا، اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہتا تھا گلیوں میں، بس اسی کا نام پکارتا رہتا، اس کو آوازیں دیتا رہتا تھا۔ تو پورے ایریے میں مشہور ہو چکا تھا، یہ بات پھیل چکی تھی کہ اس بندے کی جو ہے نا بیوی، اس کو جن اٹھا کے لے گیا۔ تو ایسے ہی ایک دن جو ہے بازار میں گہما گہمی تھی، وہاں ایک آدمی آیا، شکل سے بزرگ تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ بندے کا گھر کدھر ہے جو جس کی بیوی کو جن اٹھا کے لے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے کھڑا ہے، وہ ایسے پاگلوں کی طرح آ رہا ہے۔ تو اس نے بڈھے نے اس کو بولا کیا ماجرا بے تیرے ساتھ، کیا تیری بیوی کو کون اٹھا کے لے گیا، مجھے بتاؤ۔ تو اس نے پھر اس بڈھے کو پوری بات بتائی۔ تو بڈھے نے کہا میری بات سنو، میں جانتا ہوں کہ تیری بیوی کدھر ہے، اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ تمہیں بہادری دکھانا پڑے گی۔ اس نے کہا مجھے کوئی بولے آسمان سے چھلانگ لگا تو میں آسمان سے بھی چھلانگ لگاؤں گا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ بہادری دکھانا پڑے گی۔ تو بڈھے نے کہا، اس کو پیپر کے اوپر نا 3 الفاظ لکھ کے دیے، کہا کہ وہ فلانی فلانی پہاڑی کے پاس جا کے تو تم نے یہ اونچی آواز میں ایک دفعہ دہرانا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور تھوڑی دیر تک رک جانا ہے۔ پھر دوسری دفعہ تم نے اس کو جو ہے میڈیم آواز میں یہ پڑھنا ہے، پھر تھوڑی دیر تم نے انتظار کرنا ہے، اور پھر تم نے یہ بالکل اپنے منہ میں پڑھنا ہے کہ صرف تمہیں آواز آئے، یعنی بالکل لو آواز میں۔ میں تمہیں ایک چیز بتاؤں، اگر تم ڈر گئے تو میں تجھے بتاؤں کہ تو خود اس چیز کا ذمہ دار ہوگا کہ جنات تجھے قتل کر دیں گے یا تو پاگل ہو جائے گا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، میں اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ خیر اس بڈھے نے اس کو وہ 3 الفاظ لکھ کے دیے، اور مہینے میں ایک تاریخ بتائی، دن بتایا اور ٹائم بتایا۔ اس نے کہا کہ جب تمہارے اس محلے میں اذان ہو نا مغرب کی، تو تم نے یہ اپنے گھر سے نکل جانا سیدھا اس پہاڑی کی طرف، پہاڑی کے پاس جا کے کھڑے ہو کے تو تم نے یہ پڑھنا ہے
نہ تم نے دائیں بائیں تمہارے جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے سائڈوں پر نہیں دیکھنا اور نہ ڈرنا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تم ڈر گئے تو پھر تم اس کے خود ذمہ دار ہو۔ وہ اس نے پیپر لیا، چلا گیا۔ جب وہ مقررہ دن آیا تو مغرب کی اذان ہوئی تو کہتا ہے ایک دفعہ میں ڈر گیا کہ یار میں جنات کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ نے ہمت پیدا کی اور میں چلا گیا۔ اذانیں ختم ہوئی تو میں نے وہ پیپر نکالا اور وہ پڑھا اس کو اونچی آواز میں۔ کہتا ہے جو ہی میں نے وہ الفاظ دہرائے، یہ 10 میٹر سامنے 5 میٹر سامنے میرے سامنے اتنا بڑا کالا سانپ، اور وہ اس قدر بڑا تھا کہ جیسے مجھے پورا نگل جائے۔ ایک دفعہ تو میں ڈرا، لیکن پھر مجھے اس بڈھے کی بات یاد آ گئی کہ تم نے ڈرنا نہیں، اگر تم ڈر گئے تو پھر خلاص، نہ تجھے کبھی تمہاری بیوی ملے گی اور نہ ہی تو یا تو مر جائے گا یا پاگل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میں نے وہی الفاظ دہرائے اور اس دفعہ میڈیم آواز میں۔ جب میں نے یہ الفاظ دہرائے تو وہ سامنے جو سانپ تھا وہ اسی لمحے غائب، اور اس قدر خوفناک چیز میرے سامنے آ گئی کہ ابھی میں مر جاؤں گا اس کو دیکھ کے۔ وہ بہت خوفناک چیز تھی۔ پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر میں نے وہ تیسری دفعہ الفاظ پڑھے اپنے منہ میں۔ جو ہی میں نے اپنے منہ میں وہ الفاظ پڑھے وہ چیز غائب۔ تو کیا ہے، میں بازار میں کھڑا ہوں، لوگ آ جا رہے ہیں، لیکن مجھے اس نے کہا تھا تم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ کہتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تم مراد ہو؟ ہاں آؤ اندر، وہ ہمارا شیخ تجھے بلا رہا ہے۔ یہ جنات کا سردار تھا، اس قبیلے کا سردار تھا۔ اس کو اندر لے کے گئے، سامنے کہتا ہے بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا ہاں کیا مسئلہ تجھے، کیوں آئے ہو یہاں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کا جن میری بیوی کو اٹھا کے لے آیا۔ تو اس بڈھے نے کہا کون اس کی بیوی کو اٹھا کے لے کے آیا؟ تو مجھے آواز آئی میری دائیں جانب سے، میں لے کے آیا ہوں، اس نے مجھے خود کہا تھا اس کو لے جاؤ۔ تو بڈھے نے کہا ہاں تم نے خود ہی کہا تھا۔ اس نے کہا مراد نے کہ مجھے کیا پتا کہ یہ جن ہے، یہ تو بلی کی شکل میں تھا، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ جن ہے تو میں کیوں ایسے الفاظ کہتا؟ تو بڈھے نے کہا اس کو کہ اس کی بیوی واپس کرو۔ اس نے کہا میں نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر عاشق تھا، اس کی شادی ہونے سے پہلے مجھے یہ لڑکی پسند تھی، اس نے کیوں اس سے شادی کی؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب میرے عقد میں آ گئی، میرے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، تو ابھی کیوں اٹھانے آیا؟ جب تجھے پسند تھی تو میری شادی سے پہلے اس کو لے جانا تھا۔ اور دوسری چیز، تو بغیر حکم کے میرے گھر میں کیوں داخل ہوا؟ تو کہہ رہا مجھے جب میں یہ باتیں کروں میری بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں ایک دفعہ دیکھنے لگا، پھر مجھے یاد آیا کہ دیکھنا نہیں، جو کچھ مرضی ہو رہی ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اس جن سردار نے اس کو کہا اس کی بیوی واپس کرو، اور سنو آئندہ کبھی بھی تم انسانوں کی بستی میں نہیں جاؤ۔ یہ ساری چیزیں اس کو اس ساحر جادوگر نے، جو بڈھا آیا تھا بازار میں، وہ جادوگر تھا، اس نے اس کو سارا کچھ سمجھایا تھا کہ ایسے ایسے وہاں بزرگ ہوگا، وہ تم سے ملے گا، تم اس کو یہ چیزیں بتانا، وہ اسی قبیلے کا سردار ہے، وہ تمہاری بیوی واپس کر دے گا۔ کہتا ہے اس نے اس کو حکم دیا اور مجھے کہا کہ جاؤ تمہاری بیوی تمہیں مل گئی ہے۔ میں نے کہا میری بیوی کی طرف سے، کہا جاؤ گھر میں۔ بس میں وہاں سے نکلا، چلا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں پہاڑی سے کتنا دور آ گیا ہے، میں یہاں کیسے آیا؟ میں تو بھی وہ پہاڑی پر تھا۔ خیر میں گھر آیا،
تو اس کی بیوی آگے، اس نے کہا تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے کہا میں تو گھر میں ہی تھی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ سوری، اس میں سے جن نے اس کو ایک چیز کہی، سردار نے کہا دیکھو تمہاری اولاد ہوگی، پہلا بچہ وہ مر جائے گا، پیٹ کے اندر ہی مر جائے گا، دوسرا بچہ ہوگا وہ تھوڑی دیر زندہ رہے گا، مہینہ ڈیڑھ، پھر مر جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بچے زندہ رہیں۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے، کیسے؟ اگر تم وہ گھر چھوڑ دو تمہارے بچے نہیں مریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں گھر چھوڑ دوں گا۔ تو جب وہ واپس آیا اپنی بیوی سے، اس کی بیوی اس کو کہہ رہی ہے کہ تم کہیں غائب ہو گئے۔ میں نے کہا یار دیکھو کہ انہوں نے اس کو واپس بھی کر دیا، لیکن اس کی میموری میں سے وہ بات بھلا دی کہ یہ کہیں گئی تھی، کتنے مہینہ ہو گیا اس بات کو۔ تو یہ ہمیں سناتا ہے کہ پھر وہ مراد نے اپنی بیوی کو لیا اور اپنے سسرال چلا گیا، کوئی کافی عرصہ وہاں رہا، پھر وہ اس نے الگ گھر بنا لیا، لیکن وہ جو گھر ہے اس نے اسی وقت کا وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بھی بچے ہیں، بڑے ہیں وہ بچے، لیکن وہ گھر آج بھی ویسے کا ویسا ہے، اور وہاں پر وہ بلی بھی نظر آتی ہے لوگوں کو۔ سب مشہور ہو چکا ہے اس ایریے میں کہ یہ گھر میں جنات ہے، اس گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اور وہ جو مراد کا پہلا گھر تھا وہ ابھی جنات اس میں بسیرا کر چکے ہیں، آج بھی، آج کی ڈیٹ پہ بھی وہ گھر ویسے کا ویسے ہے۔ اور دوسری طرف مراد کو کوئی بلی نظر آ جائے تو وہ بہت ڈر جاتا ہے کہ یہ جن نہ ہو، وہ کوئی بھی بلی سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ سٹوری تھی، کیسی لگی؟ اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو اپلوڈ کی تھی سعودی عرب کی، وہ بھی ایک عجیب ٹائپ تھی، یہ بھی عجیب ٹائپ ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا سن کے، مزہ آیا۔ تو جو سٹوری مجھے اچھی لگتی ہے میں وہی سناتا ہوں، اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے، 100% حقیقت۔ ایسے ہوتے ہیں واقعات جنات کے ساتھ، وہ کوئی لوگ بولتے ہیں ایسے ہو گیا، بس جھوٹ ہے، بڑے بڑے آگے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو دوستو پسند آیا تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔